کل جو ہے بلیدہ میں حملہ ہوا، وزیرستان میں حملہ ہوا اور مختلف جگہوں پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ 15 تاریخ تک ہم انتظامیہ کو مہلت دیتے ہیں۔ آج مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں سے جن خدشات کا اظہار ہم ان نااہل حکمران اور نااہل انتظامیہ کے سامنے کر رہے تھے، وہ ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع کوئٹہ کے امیر حضرت مولانا قاری مہر اللہ صاحب پر آج صبح نماز کے وقت قاتلانہ حملہ ہوا، جس پہ ہم شدید غم غصے کا اظہار کرتے ہیں اور آج ہمارے لاکھوں کارکن پاکستان بھر میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے قائدین اور کارکنوں کو وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 21 مئی 2021 کو صدائے شہداء کانفرنس کے عنوان سے ہمارے چمن میں نتاسم چوک پر ایک بہت جلسہ عام ہوا، جس سے فراغت کے بعد ہماری گاڑیوں کے سامنے بم رکھا گیا تھا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری قیادت محفوظ رہی اور ہمارے 6 کارکن شہید ہوئے اور تقریباً 20 سے زیادہ وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد پھر 30 دسمبر 2021 کو سائنس کالج میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام پھر شہداء اسلام کانفرنس کی، اس سے فراغت کے بعد پھر سائنس کالج کے گیٹ میں جو بم رکھا گیا تھا، جس سے ہمارے 8 کارکن شہید ہوئے اور 25 کے لگ بھگ وہ زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد مسلسل ہم بادینی کے قمردین کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، واپسی پہ جلسے سے فارغ ہوئے، ہمارے راستے میں بم رکھا گیا تھا، جو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے اس کو پہچان لیا اور پھر ہم نے راستہ تبدیل کیا۔ اس پہ ایف سی قمردین گواہ ہے، پھر ایف سی والے آئے اور انہوں نے اس کو نکارہ بنایا۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ لاکھ میں ہمارا پروگرام تھا، وہاں پر بھی بم رکھا گیا تھا۔ پٹنے سے پہلے ہمارے سالاروں نے اس کو دیکھا اور حکومت کو انتظامیہ کو اطلاع دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 3 جون کو بریلی کی سٹم پہ ہم نے دھرنا دیا اور ہم نے روڈ بلاک کیا کہ ہم پر مسلسل دھماکے کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمارے شہداء اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی قیادت کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پھر کمشنر کوئٹہ اور انتظامیہ ہمارے پاس آئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں ہماری قیادت کے لیے سیکورٹی جو ہے وہ اسکواڈ اور ہمارے 7 ساتھیوں کے لیے سیکورٹی کے گنمین رکھے گئے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا۔ پھر ہم نے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی کال دی۔ وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو صاحب تھے، وہ پھر ہمارے پاس آئے
اور میڈیا کے سامنے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کیا ہمارے آفس میں، اور ہمارے جتنے بھی مطالبات تھے انہوں نے تسلیم کیا۔ کمشنر کوئٹہ ان کے ساتھ تھے، ڈی آئی جی پولیس ان کے ساتھ تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جو ہے چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری وہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے موجودگی میں ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ کیا۔ پھر کچھ وقت کے لیے ہمارے 3 ساتھیوں کے بشمول مجھے گن مین دیے، باقی ساتھیوں کو نہیں دیے۔ ہم مسلسل ان سے کہتے رہے لیکن وہ لے تو لال سے کام لے رہے تھے۔ جب یہ حکومت ختم ہو گئی اور نگران حکومت قائم ہوئی تو ہمارے جو 3 ساتھیوں کو جو سیکورٹی گارڈ دیے تھے وہ بھی انہوں نے واپس کر دی۔ گزشتہ 1.5 مہینے سے ہم ہوم سیکرٹری کمشنر کوئٹہ اور ڈی آئی جی پولیس کے پاس جاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھی، لیکن وہ کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے۔ تو آج یہ واقعہ رونما ہوا۔ گزشتہ 10 دنوں سے ہمیں اشارے مل رہے تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے خلاف جو ہے کسی بھی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور ہم اس سے انتظامیہ کو آگاہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے وہ خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جمعیت علماء اسلام نظریاتی بلوچستان وہ ہمارے قاری میر اللہ صاحب پر حملہ کرنے والا وہ ڈی آئی جی پولیس ہے عبداللہ بلوچ۔ ہم آپ کی توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا FIR جو ہے وہ عبداللہ بلوچ کے خلاف ہم کاٹنا چاہتے ہیں اور ہماری FIR کاٹیں۔ ہمارا قاتل ہم پر حملہ کرنے والا وہ عبداللہ بلوچ ہیں، اور اس کے علاوہ جو جی پولیس ہے، ہوم سیکرٹری ہے، کمشنر کوئٹہ ہے، ان کو بار بار تحریری درخواستیں دینے کے باوجود کل 4 بجے تک ہمارے ساتھی وہ ڈی آئی جی کمشنر کوئٹہ اور ہوم سیکرٹری کے دفتر کا چکر لگا رہا تھا۔ جب ہوم سیکرٹری کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں آپ کمشنر کوئٹہ سے لکھوا لیں، جب وہ کمشنر کوئٹہ کے پاس آتا تو وہ کہتا تھا کہ یہ ہوم سیکرٹری کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تھریٹ ہے، ہمارے 20 ساتھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے 50 سے زائد ساتھی جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ آج بھی بعض ساتھی جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے، کراچی میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ان کا علاج چل رہا ہے، اور ڈی آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے خلاف تھریٹ نہیں ہے۔ میں آج ڈی آئی جی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ تھریٹ نہیں ہے، پھر یہ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ شاید یہ آپ نے بھیجے ہیں کہ جاؤ ان پہ حملہ کر لو، یہ آئی جی صاحب کے سربراہی میں ہے۔ لہٰذا اس پہ میں شدید احتجاج کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے میں 15 تاریخ تک اس کو انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں ان مطالبات کو پوری طور پہ وہ منظور کر لیں۔ اگر 15 تاریخ تک ان پہ ہمارے مطالبات پہ عمل درآمد نہ ہوا تو ہم پھر لا عمل کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پورے صوبے میں اور پورے پاکستان میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس وقت عام انتخابات کے لیے ہماری مہم چل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے ساتھی وہ کوئی نیم پر قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، کوئی صوبائی اسمبلی پہ امیدوار ہیں۔ اس وقت ہمارے 12 سیٹوں پہ کوئٹہ میں 3 قومی اسمبلیوں پہ اور 9 صوبائی اسمبلیوں پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اور روز ہم نے ورک کرنا ہے، ہم نے کوئٹہ شہر کی گلی کوچوں میں جانا ہے، ہم نے عوام کو اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم کس طریقے پہ جو ہے الیکشن ورک کریں؟ حالانکہ ہمارا موقف یہ ہے، ہم اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے، الیکشن کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور الیکشن کے لیے کوئی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ کل جو ہے بلیدہ میں حملہ ہوا، وزیرستان میں حملہ ہوا، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس مطالبات کے حل کے لیے 15 تاریخ تک ہم انتظامیہ کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر انتظامیہ نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو 15 تاریخ کے بعد ہم اپنا آئندہ کا عمل
का ऐलान करेंगे। और कारी मेरुल्लाह साहब पे जो हमला हुआ है, हमारा ये मुतालबा है कि इसका फायर CCPO क्वेटा के खिलाफ जो है वो दर्ज की जाए। हम पे हमला करने वाला, हमारे एक मुअज़्ज़ज़ साथी पे हमला करने वाला वो CCPO है, जिन्होंने कारी मेरुल्लाह साहब से भी सिक्योरिटी ली, मुझसे भी ली और हमारे दूसरे साथियों से भी सिक्योरिटी ली। और गुज़श्ता 1.5 महीनों से हम एक दूसरे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे अमल नहीं किया जा रहा। नहीं, हमारे हमले जो है वो इलेक्शन के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि अब तक हमारे 20 से ज़ायद कारकुन शहीद हुए हैं, 50-60 से ज़ायद जो है हमारे साथी जख्मी हैं, अभी इलाज चल रहे हैं। हम तो मुसलसल टारगेट हैं, मुसलसल हम पे हमले हो रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं। इलेक्शन चलने हमें नहीं दिया जा रहा है और शायद आइंदा भी जो है हमें जो है ये थ्रेट है। मुझे कारी मेरुल्लाह साहब ने 1 हफ्ता पहले बताया था कि मौलाना आप अपने आप के साथ जो है एहतियात करें, आप घर से न निकले, और खुसूसन इशा के वक्त, सुबह के वक्त। तो आज उस कारी साहब पे जब हमला हुआ, फौरन 2-3 मिनट के बाद कारी साहब ने मुझे रिंग किया कि आप कैसे हैं। मुझे इन वाक़े का पता नहीं था। उनका ज़हन ये था कि मुझ पे भी हमला किया और उधर भी जो है मुझ पे भी हमला करने वाला था। ये एक ग्रुप है जो मुसलसल हमें टारगेट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सियासी लोगों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। सियासत को जो है, सियासत से लोगों को रोका जा रहा है। हमें सियासत करने नहीं दिया जा रहा है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। मुसलसल ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। ये एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। जी, ताने वाले तो पहुंचे थे। वैसे ऐसे वाक़यात में तो वो पहुंचते हैं, 1-2 दिन तो वो बहुत हरकत में होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो खामोश हो जाते हैं। फिर लिखते हैं कि थ्रेट नहीं है, इदारे लिखते हैं थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट नहीं है DIG साहब, फिर आपने हमला किया है। हम तो कहते थे कि हमें थ्रेट है, हमें इत्तलात मिल रहे हैं।